السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما تفسیر حامیم السجدہ آیت نمبر 45 سے آخر سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ اس قرآن کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس میں بھی جامع ہدایات موجود تھیں، اور لوگوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ کچھ ایمان لائے تھے اور بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ بالکل ایسی ہی صورتحال اب قرآن کے معاملے میں پیش آ رہی ہے، اور اگر اللہ کی مشیت میں یہ بات نہ ہوتی کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے تو ابھی ان لوگوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا جو اپنے بعض مفادات اور سرداریوں کی بقا کی خاطر دعوت حق کو بہرحال جھٹلانے پر تلے بیٹھے ہیں، اور پوری سرگرمیاں اس دعوت کو مٹانے پر صرف کر رہے ہیں، جبکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے دل دعوت کو درست تسلیم کرتے ہیں، اور انہیں اندر ہی اندر یہ خدشہ کھائے جا رہا ہے کہ اگر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، ان کی تکذیب کی گئی اور انہیں ایذا دی گئی۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، سورۃ الاحقاف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح عزم و ہمت والے پیغمبر صبر کرتے رہے اسی طرح آپ بھی صبر کیجئے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی، ایک مقررہ وقت تک حساب کو یوم معاد تک مؤخر کر کے لقضی بینہم، تو اس میں فیصلہ کر دیا جاتا، پھر انہیں جلد عذاب دے دیا جاتا، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ جب وہ آ جائے گا تو اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ البتہ اس قرآن کے متعلق اضطراب میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کا قرآن کی تکذیب کرنا کسی بصیرت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی انہیں شک ہے، اور اپنی حالت کے بارے میں بھی انہیں یقین نہیں۔ ابن جریر نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں، اور یہی معنی قرین ثواب معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ آپ کے پروردگار کو اپنے بندوں کو خواہ مخواہ سزا دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ وہ یہ ظلم کر سکتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو کچھ بدلہ نہ دے، اور نہ یہ کہ بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کی کوئی سزا نہ دے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ قیامت کے آنے کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو بھی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے،
اور بچہ جنتی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی بھی شک کا گواہ نہیں، شرک کا گواہ نہیں، آج ہم میں سے کوئی بھی شرک کا گواہ نہیں۔ اور ان سے وہ گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا یہ حال ہے کہ شگوفے کے اندر اس کے پھل کے نکلنے تک جو کیفیات گزرتی ہیں اور رحم مادر میں جنین پر جو مرحلے پیش آتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ایسی ہی علیم ہستی جب یہ خبر دے رہی ہے کہ قیامت یقینی طور پر آنے والی ہے تو تم کو اس بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ وہ کب آئے گی تو اس کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ بات بتانا مشیت الہی کے خلاف ہے کہ کب آئے گی، کیونکہ اس طرح تخلیق انسانی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ کافروں کا یہ مشغلہ سا بن گیا تھا کہ وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کرتے رہتے تھے، تو اس کے جواب میں مختلف مقامات پر مختلف جوابات دیے گئے ہیں، اور ان میں وہ پہلو اختیار کیا گیا ہے جس کا تعلق عملی زندگی سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دستور تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کسی شخص نے زور سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تجھ پر افسوس، کیا تو نے اس کے لیے کچھ تیاری کر لی ہے؟ مسلم۔ فرمایا، قالوا اذناک ما منا من شہید۔ اذنا کے معنی ہے ہم آپ کے گوشے گزار کر تو چکے ہیں۔ قیامت کے دن مشرک لوگ شرک کا انجام دیکھیں گے تو اپنے شرک کا اقرار کرنے کے بجائے صاف مکر جائیں گے۔ بعض علماء نے یہاں شہید سے شاہد مراد لیا ہے، یعنی آج ہمیں اپنے معبودوں میں سے کوئی بھی یہاں نظر نہیں آ رہا۔ قیامت کی ہولناکیوں سے اس قدر گھبرائے ہوئے ہوں گے اور حواس باختہ ہوں گے کہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا کیا جواب دیں، اور دنیا میں وہ اپنے معبودوں کے متعلق جو تصورات جمائے بیٹھے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، سب کچھ بھول جائیں گے، کیونکہ انہیں صاف نظر آ رہا ہوگا کہ آج کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکتا، نہ ہی عذاب سے بچنے کی کوئی صورت یا کوئی جگہ نظر آتی ہے۔ فرمایا، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط۔ ایک عام اور دنیا دار انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مال و دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی بھلائیاں میرے ہی لیے ہوں، رزق بھی کشادہ وافر ملے، خوشحالی اور عیش و عشرت نصیب ہو، تندرستی بھی ہو اور اولاد بھی اچھی ہو، غرض بھلائی کی جو قسم ہو سکتی ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اسے مہیا ہو جائے، اور اگر یہ سب چیزیں مہیا ہو بھی جائیں تو پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ ان میں ہر آن اضافہ ہی ہوتا رہے، زیادہ ہی ہوتا رہے، زیادتی ہی ہوتی رہے، اور اس کی یہ حرص کبھی بھی ختم ہونے کو نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر آدمی کو ایک وادی بھر سونا مل جائے جب بھی قناعت نہیں کرے گا، ایک وادی بھر سونا مل جائے پھر بھی دوسری وادی چاہے گا، اور اگر دوسری مل جائے تو تیسری چاہے گا۔ بات یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ جو ہے وہ مٹی ہی بھرتی ہے۔ بخاری۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ اور اس کی طبیعت کا دوسرا پہلو یہ ہے، انسان کی طبیعت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب اسے کوئی تنگی، کوئی فاقہ یا بیماری یا اسی قسم کا کوئی دوسرا دکھ پہنچتا ہے اور اسے اس تکلیف کے دور ہونے کے ظاہری اسباب نظر نہیں آتے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ناشکری کی باتیں کرنے لگتا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ان ظاہری اسباب کے علاوہ بے شمار باطنی اسباب بھی موجود ہیں جو اسے نظر نہیں آ سکتے اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائے تو یقیناً اس کی یہ حالت نہ ہو۔ آگے فرمایا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي
وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. اور جو تکلیف اسے پہنچی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ یقیناً کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بلا شبہ اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہی ہوگی. چنانچہ ہم ان کافروں کو ضرور بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے، اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم اس کی تنگی، فاقہ یا بیماری کو دور کر دیں اور اس پر بھلے دن آ جائیں، اچھے دن آ جائیں، مال و دولت سے نواز دیں، ہر چیز، ہر نعمت اس کو دے دیں، تو پھر بھی اللہ کی طرف نہیں ہوتا، نہ اس ذات کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، جس سے وہ قطعاً مایوس ہو چکا تھا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ بس اس کی حسن تدبیر اور محنت کا نتیجہ تھا، اور اگر میرے دن پھر گئے ہیں تو میں فی الواقع اس بات کا مستحق تھا. اگر میرے پاس بھلائی آ گئی ہے تو یہ میرے اپنے زور بازو سے آئی ہے اور یہ مجھ کو آنی ہی چاہیے تھی. اس طرح سے ایک دم ہی مکر جاتا ہے اور ڈھیٹ بن جاتا ہے اور تکبر آ جاتا ہے. ایسا شخص اگر اللہ کی ہستی کو مانتا بھی ہے تو اس کی معرفت انتہائی ناقص ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ بس میں ہی ہوں، میرے اوپر کوئی ایسی ہستی نہیں جو کلیتاً میرے نفع نقصان کی مالک ہو اور میری زندگی کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہو. اسی طرح روز آخرت اور اعمال کی جزا و سزا پر بھی اس کا ایمان انتہائی ناقص ہوتا ہے، اور لوگوں کے کہنے پر وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ اگر مجھے اپنے پروردگار کے سامنے جانا بھی پڑا تو کیا وجہ ہے کہ وہ مجھے عذاب دے. میری موجودہ خوشحالی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ یقیناً مجھ سے خوش ہے. اسی لیے تو اس نے مجھ کو ہر چیز سے نوازا ہے، ہر نعمت سے نوازا ہے، دولت کا انبار مجھ کو دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، عیش و آرام سے نوازا ہے. تو یہی پتہ چلتا ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے. پھر اس دن آخر خوش کیوں نہیں ہوگا، یعنی قیامت والے دن آخر خوش کیوں نہیں ہوگا؟ گویا ایسے لوگوں کے نزدیک دنیا کی خوشحالی ہی ان کے پروردگار کی خوشنودی کی دلیل ہوتی ہے. واضح رہے کہ جس شخص کا اپنے پروردگار اور آخرت کے بارے میں ایسا غلط اور کمزور قسم کا ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی. جیسا کہ سورۃ کہف کے 5ویں رکوع میں بالکل ایسے ہی شخص کا قصہ گزر چکا ہے، اور ایسے شخص کی صحیح ذہنیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں لوہار کا پیشہ کرتا تھا. میں نے عاص بن وائل سہمی کے لیے ایک تلوار بنائی. اس کی مزدوری کے تقاضے کے لیے میں عاص کے پاس گیا. اس نے اس سے کہا کہ میری مزدوری دو. تو اس نے کہا کہ میں تجھے یہ مزدوری اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر نہیں جائے گا، یعنی دین کو ترک نہیں کر دے گا، چھوڑے گا. جب چھوڑ دے گا تو میں تجھے مزدوری دوں گا. میں نے کہا میں تو اس وقت تک بھی اس دین سے نہیں پھر سکتا جب تک کہ تو مر کر دوبارہ جی اٹھے گا، یعنی اگر تو مر جائے اور دوبارہ بھی اٹھ جائے تو بھی میں اس دین سے نہیں پھروں گا. خباب بن ارت نے جواب دیا. تو اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد پھر جیوں گا، یعنی میں مر جاؤں گا کیا دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ میں نے کہا بے شک. وہ کہنے لگا اچھا پھر جب میرے مرنے کے بعد اللہ مجھ کو دوبارہ زندہ کرے گا تو آخر مال اولاد بھی تو دے گا نا، اس وقت میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گا. بخاری. استغفر اللہ. آگے ارشاد ربانی ہے من عذاب غلیظ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. غلیظ کے معنی موٹا، دبیز، گاڑھا، سخت اور گندا سب کچھ آتا ہے،
اور یہاں یہ لفظ سخت اور گندا دونوں معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ غلاظت مشہور لفظ ہے اور یہ عذاب گندا اس لحاظ سے ہوگا کہ ایسے لوگوں کو پینے کے لیے پیپ اور لہو اور زخموں کا دھون، انتہائی متعفن بدبودار اور شدید ٹھنڈا پانی، ایسی ہی چیزیں پینے کو ملیں گی جن سے انسان کو گھن آتی ہے، اور اس کے سخت ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسان پر خوشحالی اور آسودگی کا دور آتا ہے تو پھولا نہیں سماتا اور کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے انسان کو نواز دیتا ہے، مال و دولت سے، صحت و عافیت سے اور بچوں سے، اولاد سے، ہر چیز سے جب نواز دیتا ہے تو پھولا نہیں سماتا اور کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ اس وقت دراصل وہ خود خدا بنا بیٹھا ہوتا ہے، اور اگر اسے اللہ کی آیات سنائی جائیں اور یہ بتایا جائے کہ یہ سب انعام اللہ ہی نے تم پر کیا ہے، لہذا تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور اپنے برے انجام سے ڈرنا چاہیے، تو وہ اس کو ایسی باتیں ناگوار اور تلخ محسوس ہوتی ہیں جنہیں وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا اور اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن جب پھر کسی بلا میں پھنس جاتا ہے، کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو اس وقت اس کو اپنا وہ پروردگار یاد آنے لگتا ہے جس کی آیات سننے سے بھی وہ بدکتا تھا۔ دل میں تو مایوس ہوتا ہے کیونکہ اسے اس مصیبت سے نجات کے ظاہری اسباب نظر نہیں آتے، مگر جب تکلیف اسے پریشان کر دیتی ہے تو بے اختیار اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں بھی کرتا ہے اور وعدے اور وعید بھی کرنے لگتا ہے کہ اللہ دے دے گا، اللہ مشکل ہٹا دے گا، تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں تیرا بن جاؤں گا۔ اور یہ حالت چونکہ اس کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، لہٰذا اگر اللہ اسے اس مصیبت سے نجات دے بھی دے تو بعد میں پھر وہ وہی بن جاتا ہے جو پہلے تھا، متکبر۔ الا ماشاء اللہ، تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں اللہ سے کیے ہوئے اس قول و قرار کو یاد رکھتے ہیں اور حقیقتاً اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے جو خوشحالی کے دور میں اپنے پروردگار کو یکسر بھولی جاتی ہے۔ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اس قرآن میں جو موت کے بعد دوبارہ اٹھنا اور اللہ کے حضور پیشی کا عقیدہ پیش کیا گیا ہے، وہ ایک ٹھوس حقیقت ہو تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا۔ فرض کرو کہ تمہارے گمان کے مطابق سب انسان مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور یہی انسان کا انجام ہو تو جو شخص روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا کیا بگڑے گا؟ اور اگر قرآن کی بات سچی ہوئی اور تمہیں اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا پڑا تو بتاؤ تمہاری گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے جس کے نتیجے میں لازماً تمہیں جہنم کا عذاب جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور ہم عنقریب انہیں اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یعنی ہم ان کے سامنے ایسے خارجی دلائل اور براہین کو ظاہر کر دیں گے جن سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ قرآن حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ فی الآفاق یعنی اطراف عالم میں، فتوحات اور تمام علاقوں اور تمام ادیان پر اسلام کے غلبے کی صورت میں۔ مجاہد حسن نے کہا ہے کہ خود ان کی ذات میں نشانیوں سے مراد واقعہ بدر، فتح مکہ اور اس طرح کے دیگر واقعات ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو فتح اور نصرت سے سرفراز فرمایا اور باطل اور اہل باطل کو ہزیمت اور شکست سے دوچار کیا۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ انسان غور کرے کہ اسے کس قسم کے مواد اور اخلاق سے مرکب کر کے کس طرح عجیب و غریب شکل و صورت میں پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ علم تشریح الابدان میں اس کی تفصیل موجود ہے اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح انسان میں اچھے اور برے مختلف قسم کے جو اخلاق رکھے گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی دلیل ہیں۔ نیز یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی
تقدیر متصرف ہے کہ اپنی طاقت و قوت اور حیلہ و تدبیر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے سر منہ تجاوز نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، یہاں تک ان پر واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے، تمہیں یہ کافی نہیں کہ بے شک آپ کا پروردگار ہر چیز کا شاہد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے افعال و اقوال پر بطور گواہ کافی ہے، اور وہ اس بات کا بھی گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام امور میں سچے ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو بتائے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، سورۃ النساء، لیکن اللہ نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے شک میں ہیں، یعنی قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں ان کو شک ہے، اسی لیے اس کے بارے میں غور نہیں کرتے، نہ اس کے لیے عمل کرتے ہیں، نہ اس سے ڈرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ قیامت کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ قیامت کا دن آئے گا، اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے ان کے پاس، حالانکہ وہ یقیناً برپا ہونے والی ہے اور اس کے وقوع پذیر ہونے میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں، اور قیامت کا برپا کرنا اس کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے، کچھ دشوار نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا انہ فی بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تمام مخلوقات اللہ کے حکم کے تحت ہیں، سب پر اسی اللہ کا قبضہ ہے، سب کچھ اسی اللہ کے علم میں ہے، تمام مخلوقات میں اس کا حکم اور تصرف کار فرما ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ الحمدللہ۔ سورۃ حامیم السجدہ کی تفسیر مکمل ہوئی، وللہ الحمد والمنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، اور اگر ہم سے کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، عربی میں زیر زبر کی پیش کی غلطی ہو گئی ہے، یا تفسیر میں میرے زبان سے کوئی الٹا سیدھا غلط لفظ نکل گیا ہے، تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔